اور اس دوران عثمان یہاں موجود ہیں، وہ اس حوالے سے تھوڑی سی میری معاونت کریں گے کہ وہ اور میں ہم دونوں مل کے دیکھیں گے کہ کون سی ٹیم بہتر شعر پڑھ رہی ہے، اور تلفظ اور یہ ساری چیزیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ جی جشن عباس آپ آ جائیں، کیمرے والے دوست جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک کیا میچ ہے؟ مل ہی جائے گا کبھی دل کو یقین رہتا ہے، وہ اسی شہر کی گلیوں میں کہیں رہتا ہے، جس کی سانسوں سے مہکتے تھے در و بام تیرے، جس کی سانسوں سے مہکتے تھے در و بام تیرے، اے مکاں بول کہاں اب وہ مکیں رہتا ہے، ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے، اور اب کوئی کہیں کوئی کہیں رہتا ہے، دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو، لیکن دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو، لیکن عمر بھر کون، عمر بھر کون جوان کون حسین رہتا ہے، وہ اسی شہر کی گلیوں میں کہیں رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن جون ایلیا کے تیسرے روز بیت بازی کے اس سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بلا تاخیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹیمیں پہنچ چکی ہیں۔ میں یہ دونوں میرے دائیں بائیں جو کچھ نشستیں خالی ہیں ان کے اوپر مقابلے کے شرکاء کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ پہلا مقابلہ، پہلا میچ جن دو ٹیموں کے درمیان ہو رہا ہے
میں نام پکاروں گا، آپ اپنے اپنی نشستوں پہ تشریف لے آئیں۔ میرے دائیں ہاتھ پہ تشریف رکھیں گے نیو کیمپس سے آئی ہوئی ہماری ٹیم، جس کے 2 شرکاء ہیں سیف الرحمان اور محمد اویس۔ میں ملتمس ہوں آئیں اور یہاں دائیں طرف ان نشستوں پہ تشریف رکھیں، اور بائیں طرف ان کرسیوں کے اوپر دوسری ٹیم UET سے آئے ہوئے ہمارے شرکاء فراز ساجد اور حمزہ سعید۔ آپ سے ملتمس ہوں آئیں اور اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں تاکہ مقابلے کا آغاز کیا جا سکے۔ مقابلے کے جو قواعد ہیں وہ سن لیں۔ آپ کو ایک محدود وقت کے لیے موقع دیا جائے گا، اس میں آپ الف بائی ترتیب سے اشعار پڑھیں گے۔ کسی شاعر کی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی شاعر کا شعر پڑھ سکتے ہیں، اور ایک معین وقت کے بعد اگر آپ کا مقابلہ ختم نہ ہوا تو اس کو روکا جائے گا، اور پھر جس ٹیم نے اچھے اشعار اور اچھے انداز میں پڑھے ہوں گے ان کو فاتح قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسری ٹیم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اور پھر دونوں میچز میں جو ٹیم جیتے گی ان کا آپس میں فائنل ہوگا۔ تو ہم بلا تاخیر اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا شعر میں دے دیتا ہوں، چونکہ جشن جون ایلیا ہے تو ان کا بڑا معروف ایک شعر کہ خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا، آ رہا ہے میرے گمان میں کیا، یہ جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ آپ سے آغاز کریں گے۔ اب تو وہ نسل بھی معدوم ہوئی جاتی ہے جو بتاتی تھی فسادات سے پہلے کیا تھا۔ الف اوپر سے شور اترتا ہوا آیا شہر میں، آیا اور آ کے شہر کا حصہ ہی بن گیا۔ گیا آسمانوں سے پرے کون سنبھالے کوئی نقش، یہ زمیں کہتی ہے پوشاک فقط میری ہے، یہ کائنات میری انگلیوں پہ ناچتی ہے، مجھے ستاروں کے زیر اثر نہیں رہنا۔ اب وہ آنکھیں نہیں ملتی کہ جنہیں آتا تھا، خاک سے دل جو اٹے ہوں انہیں جاری کرنا۔ الف آئینے سے نکل کے ایک پری بازوؤں کی امان میں آئی، آسماں یاد کر کے روتا ہے، آئی یہ کائنات اب کہیں سر پر نہ آ گرے، بوسیدگی ٹپکنے لگی آسمان سے۔ یہ ڈائیلاگ اتنے پک چکے ہیں کہ ردی والے بھی تھک چکے ہیں، یہ بیسٹ سیلر تیری کہانی میری کہانی نہیں تو کیا ہے۔ یہ روشنی ہے کس کے بکھرنے کا واقعہ، یہ کون ٹوٹ پھوٹ رہا ہے چراغ میں۔ نیند ایک دوسری دنیا میں جگاتی ہے مجھے، ہر الارم پہ میرا خواب بدل جاتا ہے۔ یوں روشنی ہوئی کہ دکھائی دیا خدا، اس رات جب چراغ بجھایا حسین نے۔ یہ تب کی بات ہے جب کن نہیں کہا گیا تھا، کہیں کہیں پہ خدا تھا کہیں کہیں پہ تھا میں۔ نمو ہو خاک کے اندر تو قد نکلتے ہیں، کسی کو مار کے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ بہت اچھے، آپ لوگ داد دے سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ حوصلہ بڑھائیں۔
ابھی جزیرے پہ ہم تم نئے نئے ہیں دوست، ڈرو نہیں مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے۔ یوں مل رہے تھے جیسے جدا ہو رہے ہوں ہم، ایک دھند سی تھی، دن بھی نہ تھا رات بھی نہ تھی۔ یہ سرد رات کوئی کس طرح گزارے گا، ہوا چلی تو لہو کو لہو پکارے گا۔ اسی لمحے منور ہو گیا تھا وصل کا منظر، دیے کی لو کو جس انداز سے مدھم کیا اس نے۔ یہ رات نام نہیں لے رہی تھی کٹنے کا، چراغ جوڑ کے لوگوں نے دن بنا لیا ہے۔ یہ جو بھی لوگ ہیں ان کشتیوں میں، یہ جو بھی لوگ ہیں ان کشتیوں میں، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، آپ نے جو شعر پڑھا ہے اس کو ریپیٹ کیجئے گا۔ یہ رات نام نہیں لے رہی تھی کٹنے کا، چراغ جوڑ کے لوگوں نے دن بنا لیا ہے۔ تہذیب حافی ہے یہ ہاں، اور آپ نے یہ سے پڑھا ہے۔ یہ جو بھی لوگ ہیں ان کشتیوں میں، ہمیں دریافت ہونے کی خوشی ہے۔ خوشی ہے یہ یوں ہی بس ایک شعر کیا تھا تمہارے نام، 10-20 بار اس پہ مکرر کہا گیا۔ اب یہ موسم میری پہچان طلب کرتے ہیں، میں جب آیا تھا یہاں تازہ ہوا لایا تھا۔ اسی سرائے میں ٹھہرو کے ایک رقاصہ، یہاں پہ قافلے والوں کے ہاتھ دیکھتی ہے۔ یہاں رواج ہے زندہ جلا دیے جائیں، وہ لوگ جن کے گھروں سے دیے نکلتے ہیں۔ یہ لوگ سو رہے ہوں گے، نماز نیند سے بہتر ہے پر میرے مالک، تیرے وہ لوگ جنہیں نیند ہی نہیں آتی۔ سید مبارک شاہ کا بہت خوبصورت۔ یہ سیل گریا غبار عیسیاں کو دھو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، کوئی کہیں چھپ کے رونا چاہے تو رو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ یہ کائنات سراہی تھی، جام آنکھیں تھیں، مواصلات کا پہلا نظام آنکھیں تھیں۔ نظر نظر ہو پر اتنی بھی بے پناہ نہ ہو، نظر نظر ہو پر اتنی بھی بے پناہ نہ ہو، بہار آئی تو ہم نے خزاں کو دیکھ لیا۔ ایسا نہ ہو کہ چھوتے ہوئے دھیان ہی نہ ہو، جو جسم لگ رہا ہے کہیں جان ہی نہ ہو۔ وہ شمع حلقہ نو وارداں میں روشن تھی، میں دل کی راکھ لیے دور دور سے گزرا۔ اندمالی میں یہ احساس زیاں تھا پہلے، زخم تو بعد میں آیا ہے نشاں تھا پہلے۔ یہاں کے سارے مضامین اختیاری ہیں، یہاں جو رو نہ سکے مسکرانے لگتا ہے۔ یہ کس کی آنکھ نے دریا کا زخم دیکھ لیا، یہ کس کے ہاتھ سے پھر جاری رفو ہوا۔ اتنی شدت سے تجھے چاہا زمیں پر جیسے، اتنی شدت سے تجھے چاہا زمیں پر جیسے، آخری آدمی مرنے کی دعا مانگے گا۔ اتنی شدت سے اسے رات کو سوچا میں نے، میرے کمرے میں وہ جادو سے نمودار ہوا۔ اس قدر کہتے محبت ہے کہ دنیا والے
एक मुट्ठी भी अगर दें तो गुजारा कर लूं। नक्श था और नाम था ही नहीं, यानी मैं इतना आम था ही नहीं। ना हम सफ़र न किसी हम नशीं से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। आंखें तुम्हारे हाथ पे रख कर मैं चल दिया, अब तुम पे मुनहसिर है कि कब देखता हूँ मैं। नहीं गिरफ्त में ताहद्दे खाक का मंजर, सिमट गई मेरी बाहें के दहर फैल गया। तुझे करीब समझते थे घर में बैठे हुए, तेरी तलाश में निकले तो शहर फैल गया। आँखों को तेरे आरिज़ो लब याद रहेंगे, दिल से तेरे हंसने की सदा आती रहेगी। ये रोशनी न सही, ये कोई फरेब सही, ये रोशनी न सही, ये कोई फरेब सही, बता रही है कि सूरज निकलने वाला है। ये रख रखाव कभी ख़त्म होने वाला नहीं, बिछड़ते वक्त भी उसको गुलाब दूंगा मैं। नंगों को तीरगी ने बड़ा आसरा दिया, दिन छुप गया तो आदमी खुशहाल हो गए। ये लोग टूटी हुई कश्तियों में सोते हैं, मेरे मकान से दरिया दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया। पहले मरहले के लिए जो वक्त आपके लिए तय किया गया था वो अपने अख्ताम को पहुंचा। आप दोनों टीमों ने अच्छे अशार पढ़े। फ़ैसला यकीनन जो है वो बड़े किसी माइन्यूट फ़र्क पे होगा। मैं चाहूँगा टीम बी से कि आपने एक शेर पढ़ा जिसमें रफ़ू का ज़िक्र आया, वो दोबारा पढ़िएगा। ये किसकी आँख ने दरिया का ज़ख्म देख लिया, ये किसके हाथ से फिर जारी रफ़ू हुआ। जी, मैंने इसीलिए ये शेर दोबारा पढ़वाया। इस शेर को अदा करने में आपसे थोड़ी वज़न के एतबार से एक चूक हो गई, तो ये सामने हो गया फ़ैसला कि इस मरहले में हम दाएं तरफ मौजूद हमारी टीम को फ़ातिह करार देंगे। बहुत शुक्रिया।